اچھا صرف زبان جاننا بھی کافی نہیں یا تراجم جاننا بھی. مثلا کیا آپ کوئی عام انگریزی جاننے والا کتابیں پڑھ کر گھر بیٹھے ڈاکٹر بن سکتا ہے, سرجن بن سکتا ہے, پائلٹ بن سکتا ہے؟ مثلا کوئی ڈاکٹر کوئی کہے کہ بھائی انگریزی میں تو ہیں کتابیں اور انگریزی مجھے آتی ہیں, میڈیکل کی کتابیں میں گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں وہ کہے گا میں نے ساری کتابیں گھر پہ پڑھی ہیں, اور فوراً اٹھ کے آ جائیں گے نہیں بھائی آپ سے علاج نہیں کروانا ہے. سرجن کہے کہ بھائی میں نے 100 کم سے کم یوٹیوب کے اوپر آپریشن دیکھے ہوئے ہیں یہ والے جو میں آج آپ کا پہلی دفعہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو کوئی اس سے آپریشن نہیں کرائے گا, آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ جائیں گے لوگ. پائلٹ اگر اعلان کرے کہ آج میری پہلی فلائٹ ہے, ماشاءاللہ سے کچھ دعا کیجیے گا کامیاب, سارے مسافر اتر کے بھاگ جائیں گے وہاں سے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یعنی فقط یہ تو پھر بھی یعنی ایک خاص علم حاصل کیا جاتا ہے, اس سے گو تھرو ہوا جاتا ہے, امتحان پاس کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس علم کو انسان حاصل کرتا ہے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے سلسلے میں ہر شخص بس نا آزاد ہے, یعنی وہ قرآن کے اندر کود پڑے اور اپنے عقائد بھی اس سے نکال لے خود ہی تمام چیزیں, کیونکہ یہ تو ہدی للناس سے سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور وہ ہے بھی ہدایت. لیکن اصلاً یہ تمام چیزیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی جب عام علوم جو ہیں وہ انسان گھر بیٹھے نہیں حاصل کر سکتا ہے, بس ایسی کتابیں پڑھ لیں اور وہ جو عالم فاضل بن گیا اور پھر درس قرآن دینے شروع کر دی اور مفسر قرآن بھی بن گیا مثلاً وہ. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ متخصصین کے ذمے رکھیں. ہاں عام عوام اخلاقیات اور جو سادہ عقائد ہیں یا تاریخ کی کچھ باتیں اس کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں, اور جو پہلے سے ثابت شدہ چیزیں